محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میسج ٹی وی کی 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت پر خصوصی لائیو ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ اس سے پہلے ہمارے پاس مختلف علماء کرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے رہے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ عالم اسلام کی ایک بہت عظیم علمی شخصیت، روحانی شخصیت، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں بڑا کمال دیا، اور ان کے خصوصیات میں سے میرے لیے کم سے کم ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر، اپنے شہر مکہ المکرمہ میں ان کو آباد رکھا ہے، وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور وہاں سے دین اسلام کی جو کرنیں پوری دنیا میں چلی ہیں، ابھی وہ ان کرنوں کو وہ بھی پوری دنیا میں پھیلانے میں مشغول ہیں، ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے نہ صرف یہ کہ عوامی حد تک بلکہ خواص میں، علماء میں ان کے دروس ہوتے ہیں اور وہ علماء کو لیکچرز دیتے ہیں۔ ان کی گفتگو جب بھی میں نے سنی، ایک بنیادی گفتگو سے وہ اپنی گفتگو کا آغاز شروع کرتے ہیں، تاکہ جب تک کسی انسان کو بنیاد کے بارے میں نہ پتا ہو وہ آگے واقعات اور چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ اس وقت ہمارے مہمان ہیں مکہ المکرمہ سے مولانا ڈاکٹر سعید عنایت اللہ مکی صاحب، جو انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے نائب امیر ہیں۔ میں حضرت آپ کو میسج ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ ہماری ٹرانسمیشن میں آڈیو لنک سے آتے تھے، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ناظرین آپ کو ویڈیو لنک پر دیکھ پا رہے ہیں۔ آپ کی بہت ساری مصروفیات ہیں، آپ کی تدریس بھی ہے، تحریر بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور اس پلیٹ فارم پر آپ تشریف لائے، اس کے لیے بہت شکریہ۔ اور میں اب آپ سے بلا کسی اپنا وقت لیے ہوئے آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجئے، اور ناظرین کرام اور خصوصاً وہ علماء بھی ہمیں سن رہے ہیں، ان کے لیے اس یوم کے حوالے سے، حضرت حسین کے حوالے سے جو گفتگو آپ فرمانا چاہتے ہیں علمی اور تاریخی حوالے سے، وہ آپ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد المصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے عمل صالح کی توفیق پر حیات طیبہ کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اس دنیا کی تاریخ میں چند ہستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ شہید بھی ہوئے، وہ عمل صالح بھی انہوں نے کیا، اور وہ شرف زمان اور مکان دونوں شرفوں کو انہوں نے پایا۔ عمل صالح کیسے ہوتا ہے؟ عمل صالح وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ۔ ظاہری طور پہ
حضور کے طریقے کے مطابق ہو اور باطنی طور پہ بھی۔ اب ظاہری مطابقت تو یہ ہے کہ مثلا نماز ہے، آپ ویسے پڑھیں جیسے حضور نے پڑھی، بظاہر اس کے اندر کوئی بھی عمل، حرکت یا سکون، ان حرکات، سکون اور اس کے خلاف نہ ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوئی، اور باطنی یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص بھی ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ قیامت کے روز جب اللہ سب انسانوں کو جمع کرے گا تو سب سے پہلے جن لوگوں سے اللہ جہنم کی آگ کو سلگھائے گا وہ لوگ ہوں گے تین: ایک نمازی، ایک عالم، ایک قاری۔ اب ظاہر تو ان کا بالکل موافق تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے، مگر باطن ان کا خراب تھا، اخلاص نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ سزا دی۔ اب عمل صالح ہونے کے لیے ظاہری موافقت بھی ضروری ہے اور باطنی بھی۔ یہ اصولی چیز ہے جو میں آپ سے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ میسج ٹی وی کی نشریات کا آغاز کر رہے ہیں، زمانے کے اعتبار سے بہترین زمانہ ہے، یعنی اشہر حرم میں، اور آپ کو شرف زمان حاصل ہے۔ اب اگر اخلاص نہیں تو دیکھیں، بجائے ثواب کے عقاب ہے، تو عمل کا صالح ہونا، اس کے لیے موافقت ضروری ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ آپ دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت فاروق اعظم ہوں، حضرت عثمان ہوں، تینوں کو دیکھیں شرف زمانی حاصل ہے، یعنی اشہر حرام ہی میں تینوں کی شہادت ہوتی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شرف مکانی بھی حاصل ہے۔ اب دیکھیں، شہادت بہت بڑا عمل ہے اسلام میں، اور شرف مکانی بھی حاصل ہے، اور شہادت کب ہوئی؟ اشہر حرام میں، تلاوت قرآن پڑھتے ہوئے۔ ایسے ہی حضرت فاروق اعظم کو بھی یہ دونوں شرف حاصل ہیں، شرف زمانی اور شرف مکانی۔ زمانہ ان کا بھی اشہر حرم اور پھر مکان بھی مدینہ منورہ۔ ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شہادت بھی دی، اور یہ عمل شہادت عظیم اعمال میں سے ہے اسلام کے، شہادت اور زمانی فضیلت بھی دی اور مکان کی بھی فضیلت دی۔ زمانی فضیلت تو یہ کہ اللہ نے ان کا یہ عمل کب واقع ہوا؟ اشہر حرام میں، یوم عاشوراء کے دن واقع ہوا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ جب شرف زمانی بھی حاصل ہو گیا اور شرف مکانی بھی، اور کیفیت دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے، اور کیفیت کیا ہے کہ نماز کی حالت۔ حضرت عثمان کی شہادت ہو رہی ہے، اور کیفیت کیا ہے؟ تلاوت قرآن کی حالت۔ اور حضرت حسین کی شہادت ہو رہی ہے، اور کیفیت کیا ہے؟ نماز کی حالت۔ یعنی انسان نے اس دنیا سے چلے ہی جانا ہے آخر، لیکن جانے کی کیفیت جو ہے، اب اس امر سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت، جن کو بھی محبت ہے صحابہ سے یا محبت ہے اہل بیت سے، دونوں، یعنی صحابہ سے محبت ہے یا اہل بیت سے، اب دیکھیں کہ وہ اگر نماز میں گڑبڑ کریں
اور نماز کے اندر سستی کریں. یہ درس ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اپنی منقبت، ان کا اپنا شرف، ان کی اپنی امتیازی شان. تو دیکھیں، نجیب الطرفین ہیں، والدہ ماجدہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اہل جنت عورتوں کی سردار، بنت سید السادات، جگر گوشہ رسول، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ والدہ ہیں ان کی. اور والد ان کے اسد اللہ الغالب، امیر المومنین، ربیب رسول. ربیب رسول، رسول اللہ نے آپ کی پرورش کی تھی. اول المومنین بالاتفاق، سب سے پہلے ایمان لانے والے. اب یہ دوسری طرف ہے ان کی، ایک طرف سے والدہ، دوسری طرف سے والد. یہ ہے نجیب الطرفین ہونا ان کا. خود ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حسین منی وانا منہ، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. احب اللہ من احب حسینا، کہ اللہ اس سے محبت کرے جس نے حسین سے محبت کی. اور سیدہ شباب اہل الجنہ، اور خلفائے راشدین کے محبوب حضرت حسین، خلفائے راشدین کے محبوب. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، چھوٹی عمر ہے، 6-7 سال، مگر اب یہ دیکھیں کہ ان کو جو صحبت اپنے نانا کی نصیب ہوئی، کسی اور کو ایسی صحبت نہیں ملی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، حسین آتے ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ چھوڑ کے حسین کو تھام لیتے ہیں. کوئی ایسا ہے؟ ایسا ہے. پھر اس کے بعد حضور ایک مرتبہ، اب حسین سوار ہیں حضور پہ، اور ایک صحابی کہتے ہیں نعم المرکب، بڑی ہی اچھی سواری ہے. تو فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ، سوار بھی بہت اچھا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین کے محبوب تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابو بکر ابنا لعلی وشبیہا برسول اللہ. اب دیکھو، یعنی ابنا لعلی، علی کے بیٹے ہیں، اور شبیہ ہیں رسول اللہ کے، شبیہا بالنبی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جب حضرت عمر کا دور آتا ہے تو وہ بھی بہت اکرام کرتے ہیں، وظائف مقرر کیے جاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو وہ بھی صرف یہ نہیں کہ وظیفہ مقرر کیا، بلکہ رشتہ داریاں ہوئیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یعنی اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ غور کریں اس بات پہ کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت آتا ہے تو اسی میں شہر بانو بھی ہیں، یا شاہ جہان، جسے بھی جو بھی نام اس کا ہو، وہ بھی ہیں، اور انہی سے حضرت حسین کی آگے نسل چلتی ہے. حضرت سیدنا زین العابدین کی والدہ ماجدہ. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی رسول اللہ کے بھی حبیب، ربیب، اور صحابہ کرام کے بھی محبوب. اب یہ تو
بعض ان کی ذاتی صفات تھیں جو کہ ان کی زندگی کے ساتھ چلتی رہیں. پھر ایک دور آتا ہے حضرت حسین کا رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ خلفائے راشدین میں سے ابو بکر کا دور ختم ہوا، عمر کا دور ختم ہوا، عثمان کا دور ختم ہوا، پھر ان کے والد کا دور آیا. ان کے ساتھ بھی حضرت حسین نے کیسے گزارا کیا. یعنی یہ شخص وہ ہے کہ جو سیدنا عثمان پہ جب وقت آتا ہے اہل فتنہ کا، دیکھو عجیب چیز ہے یہ بھی اللہ کی حکمت کہ اللہ نے صحابہ کرام کو عجیب زندگی عطا فرمائی، پھر عجیب موت بھی عطا فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور پہرا دیتے ہیں ان کے دروازے پہ حسن و حسین. یہ چیزیں غور کرنے والی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ساری عمر ایسی تربیت میں رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال شفقت جس کو ملی، خلفائے راشدین سے کمال محبت جسے ملی، جب اپنے والد کا دور آیا تو عین جوانی میں تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ بڑی شجاعت کے ساتھ رہے، سخاوت کے ساتھ رہے، بڑے کرم کے ساتھ رہے، اور کئی غزوات میں اور جنگوں میں شریک بھی رہے اپنے والد ماجد کے ساتھ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. لیکن اب یہاں یہ بات ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کا دور آتا ہے تو اس کی بیعت سے انکار کرتے ہیں. یہاں پہ ایک نہایت ہی نازک مرحلہ شروع ہوتا ہے، لیکن وہ بھی مرحلہ ہے سبق آموز حضرت حسین کی زندگی میں سے. ایسا سبق آموز ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ، کہ حیات طیبہ عطا کریں گے ہم اس شخص کو جس نے بھی عمل صالح کیا. اب آپ دیکھیں اخلاص سے حضرت حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. یہ میں اس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں، اخلاص سے بیعت نہیں کی کہ کسی ناسبی کو یا کسی شخص کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ بہت سے صحابہ کرام نے تو بیعت کر لی، بہت سے صحابہ کرام نے سکوت اختیار کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سنت قائم کی، قربانی کی، وہ سنت قائم کی کہ جو انہی کی خصوصیت تھی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ انہی کی خصوصیت تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی خصوصیت تھی، کیونکہ آپ ہی صفوہ تھے اس خاندان کا جو خانوادہ رسول تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ. تو بیعت سے انکار کرنا. اب تھوڑا سا اس پس منظر کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت حسین نکلتے ہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف. جب نکلے تو وہ سب سے پہلے ان کو بہت سے لوگ مشورہ بھی دیتے رہے کہ کیا ضرورت ہے جانے کی، کیا ضرورت ہے نکلنے کی. اب یہ نکلے تو نکلے کیوں؟ اس لیے نکلے کہ اہل عراق پورے کے پورے بیعت میں شامل نہیں تھے. تو یہاں پہ یہ بات سمجھانے والی ہے کہ یزید کی خلافت یا امارت قائم ہی نہیں ہوئی تھی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو خروج کیا، جو وہ نکلے، ان کا نکلنا بالکل عین اخلاص اور مبنی بر حقیقت اور حق تھا. وہ اس لیے نکلے کہ تاکہ حق کی اقامت ہو، اور پھر اس کے لیے
انہوں نے سب سے پہلے مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا۔ بات یہ ہے کہ جب اہل عراق نے یہ کہا کہ نحن بلا امام، ہمارا تو امام ہی کوئی نہیں، پھر ہزاروں خط بھی انہوں نے لکھے، پھر حضرت مسلم بن عقیل کے پہنچنے پر انہوں نے بہت سنے بیعت بھی کر لی حضرت حسین کی، یعنی بیعت حضرت مسلم بن عقیل کی حضرت حسین کے لیے۔ تو یہ موقف جو ہے، یہ وہ موقف ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضرت حسین کا خروج جائز تھا۔ یہ ہے اصل چیز سمجھانے والی، اور یزید کی بیعت منعقد نہیں ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص ان کی ذات پہ اعتراض نہ کرے، اور یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ الحمدللہ حضرت حسین کا موقف جو ہے وہ بالکل درست تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید حق کی اقامت ہو جائے، اور عراقیوں کا اب آگے سے دھوکہ بھی مشہور تھا۔ عراقیوں نے جب خطوط لکھے، جب عراقیوں نے ان کو دعوت دی، جب عراقیوں نے حضرت مسلم بن یہ موقف دیکھیں، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہی عراقی جنہوں نے بیعت کا کہا تھا، جنہوں نے خطوط لکھے تھے، جنہوں نے وعدے کیے تھے، عجیب بات ہے انہی کی تلواریں جو ہیں پھر حسین پہ چلی۔ تو شیعان علی سے مراد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو انصار تھے، جو مؤیدین تھے، جو ان کے یعنی جماعت تھی ان کی۔ اسی لیے تو حضرت حسین کے خروج کے وقت بہت سے صحابہ کرام نے، خصوصاً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہؤلاء خذلوا اباک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں تیرے باپ کو بے یار و مددگار کا چھوڑا تھا، اور تمہارے ساتھ بھی کہیں یہ سلوک نہ کریں۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خروج کر لیا، اب راستے میں ان کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے تو حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کو بھی توڑ دیا۔ جب عبید اللہ بن زیاد کی طاقت، اس کی سرکشی اور اس کی قوت کا ان لوگوں نے سنا تو وہ ہزاروں جو بیعت میں داخل تھے، چند انسان رہ گئے، چند بھی نہیں رہے، پھر وہ اکیلے ہی رہ گئے۔ اور مثل بھی مشہور ہے کہ الکوفی لا یوفی، وفا نہیں ہوئی۔ اب یہاں تک تو مسئلہ ایسا ہے کہ جو میں چاہتا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے موقف کو بیان کیا جائے کہ حضرت حسین نے جس وقت خروج کیا تھا رضی اللہ عنہ نے، اس وقت تک امارت اور یزید کی بیعت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ یہ مقصد ہے اتنی لمبی بات کرنے کا۔ پھر اس کے بعد جو ہوا یہ ٹھیک ہے، واقعات تاریخوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو 3 باتیں ہیں، مجھے واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، یا یہ ہے کہ تم میرے اس راستے کو چھوڑو۔ کوئی بات بھی انہوں نے نہیں سنی، کوئی بات بھی انہوں نے نہیں مانی، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے اقتدار، صاحب اقتدار اور مقتدر طبقہ، اور ایک ہوتا ہے متملقین، جو کیا کہتے ہیں حاشیہ نشین اقتدار والوں کے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی کوئی بات بھی نہیں مانیں گے، اور اس کے بعد جو ہوا سو ہوا۔ تاریخ کے اندر اس قدر زیادتی
اس قدر ظلم اور اس قدر اللہ اکبر کہ حضرت حسین نے کہا کہ تم ہی تو لوگ ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے، تم ہی تو لوگ ہو جنہوں نے مجھ سے بیعت کے وعدے کیے، تم ہی تو لوگ ہو جنہوں نے مجھے یہ کہا، اب آج میرے ساتھ بھی وہی کیا جو کل تم نے میرے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ اب دیکھیں، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزاروں 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 رحمت نازل فرمائے حضرت حسین کا پر رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اب دیکھیں، ان کا نکلنا بھی کس لیے تھا؟ نکلنا اس لیے تھا کہ جہاں پہ جائیں گے لوگ ان کی بیعت کریں گے اور وہیں پہ وہ اقامت پذیر ہو جائیں گے، اسی لیے تو وہ بچوں کے ساتھ نکلے، عورتوں کے ساتھ نکلے، چھوٹوں کے ساتھ نکلے، بڑوں کے ساتھ نکلے، مگر وہاں پہ کچھ اور بھی حضرت یہاں پہ ہو گئے۔ ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، تھوڑی سی تصحیح فرمائیں اپنے لیے، فرمائیں۔ وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا جو خاندان نکلا، بعض لوگوں کے نزدیک وہ بیعت کے لیے نکلا یا جیسے بھی نکلا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک بیعت کیونکہ قائم ہی نہیں ہوئی تھی، وہ نکلے تھے، تو کیا صرف حضرت حسین اور ان کا قافلہ ہی یہ سمجھتا تھا کہ یہ بیعت قائم نہیں ہوئی اور ان کو خلافت کا نظام قائم کرنا تھا؟ اگر صرف وہ نہیں تھے تو باقی صحابہ کرام، جید صحابہ کرام، وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں نکلے اور وہ سارے پیچھے کیوں رہے؟ اللہ اکبر، یہی تو حسین کی عظیمت تھی، اس نے رخصت پہ عمل نہیں کیا، اس نے عظیمت پہ عمل کیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کا جواب یہی ہے، حسین جیسی قربانی، حسین جیسی عظیمت، حسین نے تو تا قیامت انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ اسوہ قائم کر دیا کہ حق کے لیے صاحب عظیمت اگر اکیلا بھی رہ جائے تو کوئی بات نہیں، جانی جائے گی، اور کیا جائے گا، ہاں، اور کیا جائے گا۔ اور پھر شرف زمانہ ان کی شہادت کا یہ ہوا کہ وہ یوم عاشوراء 10 تاریخ کو شہید ہو گئے۔ اب اس دن کی کتنی فضیلت ہے، اس دن کی کتنی عظمت ہے، شہادت کا عمل بذات خود عظیم عمل، اور پھر اس کا یوم عاشوراء کو واقعہ ہونا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ واقعات سے احکام تلاش نہیں کیے جاتے، غور سے اس بات کو سمجھیں، واقعات سے ایام کے احکام تلاش نہیں کیے جاتے، واقعات سے، لیکن واقعات اگر ایام فضیلہ میں ہوں، افضل ایام میں ہوں، تو ان واقعات کو بھی کچھ نہ کچھ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یوم عاشوراء جو حضرت آدم کی نجات کا دن ہے، حضرت نوح کی نجات کا دن ہے، حضرت موسیٰ کی نجات کا دن ہے، حضرت عیسیٰ، یعنی یہ سب انبیاء علیہ السلام، یعنی یہ اس وجہ سے یہ دن افضل نہیں کہ اس میں یہ واقعات ہوئے، بلکہ یہ دن تو یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کی خلقت فرمائی، یہ دن افضل ہے۔ اس میں تو اس وقت تو یہ واقعات نہیں ہوئے تھے، لیکن واقعات کا ان ایام میں ہونا بہرحال یہ فضیلت سے خالی نہیں، شرف سے خالی نہیں، تو واقعات کا ان ایام میں ہونا، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی یوم عاشوراء میں ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے ایام میں یوم عاشوراء کا روزہ یہ تکفر السنہ، پورے سال کا کفارہ ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس دن روزہ رکھ کر خراج عقیدت پیش کریں، بجائے اس کے کہ ہم روزہ رکھ کے اس دن کی اس صحیح حیت کو اور اس دن کی صحیح مناسبت کو ہم ادا کریں، یعنی اللہ معاف کرے کہ ہم کیا کچھ کرتے ہیں ان دنوں میں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ یومن قبلہ او یومن بعدہ، اب آپ دیکھیں
یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، یا پھر 9 اور 10 اور 11 کا روزہ رکھیں، یا پھر 10 اور 11 کا. تو یہ یوم عاشوراء، اور بعض کہتے ہیں کہ یوم عاشورا، یعنی جو لوگ اس دن کو عبادت میں گزاریں گے وہ نور میں رہیں گے. یہ یوم عاشوراء یعنی 10 ذو الحجہ کا اشہر حرم میں محرم، پھر اس کے بعد محرم کی 10ویں تاریخ یہ یوم عاشوراء. تو اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا تو کفر السنہ، تو یہ پورے سال کا کفارہ ہے. تو یہ فضیلتیں سب کی سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ عزیمت کے امام تھے. وہ رخصت پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. جنہوں نے بیعت کی انہوں نے رخصت پہ عمل کیا، جنہوں نے بیعت نہیں کی انہوں نے عزیمت پہ عمل کر لیا. تو میں تو یہ فرق سمجھتا ہوں حضرت حسین اور دیگر صحابہ کرام کے عمل کے درمیان. اور فرمائیں. جزاک اللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ان کو تو حیات طیبہ عطا فرما دی، بے شک ان کو سچی بات ہے حیات جاودہ عطا فرما دی. بے شک من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو شخص بھی عمل صالح کرے، مومن مرد ہو یا مومن عورت، ہم اسے ضرور برضرور حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں. اب حیات طیبہ کی بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک اور ستھری اور پرسکون زندگی. اور ویسے بھی اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوں، اللہ کی راہ میں قتل ہوں، وَلَا تَقُولُوا، ان کو مردہ نہ کہو. یعنی یہ حیات تو ان کی ہے، لیکن ہمیں اس سے یہ درس ملتا ہے کہ دیکھو ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، زیادتی کے خلاف ایسے ہی کھڑے ہو جاؤ جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ تمہاری جان چلی جائے گی. اگر یہ فانی جان چلی جائے گی تو اس کے بدلے میں حیات طیبہ تمہیں عطا ہو. میں تو یہی سمجھتا ہوں. سبحان حضرت، بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے دیے گئے وقت سے پہلے ہی اپنی گفتگو کا اختتام کر لیا، اور بڑے ہی مناسب اور بنیادی گفتگو آپ نے فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارا یہ ارادہ ہے اور خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح ویڈیو لنک پر آئندہ بھی ہماری نشریات میں شامل رہیں، تاکہ آپ کی علمی گفتگو سے ہمارے عوام اور خواص دونوں فیضیاب ہو سکیں. جزاکم اللہ. آمین آمین آمین. جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین کرامی، آپ سن رہے تھے مولانا سعید عنایت اللہ مکی دامت برکاتہم کی خوبصورت گفتگو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تھی. ابھی ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد انشاءاللہ ہماری یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جاری رہے گی. انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. السلام.